یوم ملال یعنی 16 رمضان المبارک ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس نے تاریخ اسلام میں ایک ایسی ہستی کو ہم سے لے لیا اور ایک ایسی ہستی ہم سے جدا ہوئی کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے جنہیں حریم جان کہتے تھے، بنت صدیق آرام جائیں نبی، حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ آپ وہ بیوی ہیں، وہ صادقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ طیبہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن پاک میں سورت نور اتاری گئی۔ آپ کا نام نامی اسم مبارک حضرت عائشہ صدیقہ، کنیت ام المومنین، ام عبداللہ اور خطاب ام المومنین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہی ہے کہ عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ بن عثمان بن عامر بن قعب بن سعید بن ابی طیم بن مارا بن لہب بن لوئی بن غالب بن طہار بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 11ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ وہ مفسرہ مدثرہ محدثہ ہیں کہ جن سے 2000 حدیثیں سے بھی زیادہ حدیثیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے صحابی مسائل معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ وہ مفتی ہیں کہ جن سے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی مسائل معلوم کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ہمارے لاکھوں سلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک پر کہ جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو ہادہ جبرائیل، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، یقرئ کے السلام، اور آپ پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قلت میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ان کے اوپر بھی جو ہے سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوں۔ ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرض کیا وسلم آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اب جبرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ ہیں، اور آپ کا ہر عمل جو ہے من جانب اللہ تھا، اور آپ کا جو بھی کام من جانب اللہ تھا، اس کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے کہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ نے سلام پیش کیا، تو یقینی طور پہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اذن بھی شامل ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو آپ سے نکاح فرمایا، یہ بھی ایک خصوصی اہتمام تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں نے 2 مرتبہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک خلاصہ مفہوم ہے کہ میں نے آپ کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا، آپ ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی دلہن ہے۔ تو جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو آپ تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی ہر چیز کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی، عید کے دن ایک مرتبہ مسجد کے اندر حبشی لوگ جو ہے، حبش کے جو علاقے کے جو لوگ تھے، وہ مسجد نبی کے اندر کھیل رہے تھے اپنے نیزوں کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئیں، تو سرکار نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے اقرار کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر آپ نے اپنا چہرہ رکھا، اور آپ پیچھے سے کھڑے ہو کے جو ہے ان کا تماشا دیکھتی رہیں، اور جب تک آپ تماشا دیکھتی رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع نہیں فرمایا۔ اسی سلسلے کے اندر ایک اور روایت ہے کہ اب ان روایتوں کا مقصد بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اتفاق و محبت کتنے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ازواجی زندگی کے اندر بھی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ دیا کہ میاں بیوی کے درمیان بے انتہا محبت اور قربت ہونی چاہیے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ایک دن ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، تو راستے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آئیں دوڑ لگائیں
اب آپ یہ دیکھیں انبیاء کے تاجدار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اپنی زوجہ سے جو ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آئے ہم اس میدان میں دوڑ لگائیں۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں اتفاق و محبت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ تو ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان دنوں میرا جسم جو ہے ہلکا تھا، روایت کا خلاصہ مفہوم ہے، آپ فرماتی ہیں میرا جسم جو ہے ان دنوں ہلکا تھا، تو میں دوڑ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر اسی مقام کے اوپر جب ہمارا دوبارہ گزر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آئے دوڑ لگائیں۔ تو اب آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم تھوڑا سا فربا تھا، بھاری تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، یعنی دوڑ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ تو آپ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، محبت اتفاق اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ اور ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسواک چبائی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، تو آخری جو مسواک آپ نے استعمال کی وہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے منہ مبارک سے چبا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور جہاں پہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو روضہ رسول ہے، یہ بھی ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہی حجرہ ہے۔ تو ان روایتوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ امہات المومنین میں شامل ہیں، ہماری ماؤں کے اندر شامل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔